ایک دن استاد اور اس کا شاگرد بازار سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ایک شخص استاد کو بہت برے الفاظ سے نوازتا ہے، تو استاد مسکراتے ہیں اور مسکرا کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ شخص دیکھتا ہے کہ جب انہوں نے مسکرا دیا تو وہ ان کے پیچھے دوبارہ آتا ہے اور اسی طرح سے دوبارہ بہت ایسے الفاظ بولتا ہے جو نہیں بولنے چاہیے تھے۔ اس پہ استاد کے جو شاگرد ہوتا ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ سخت الفاظ کہنا چاہتا ہے، لیکن استاد منع کر دیتے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کہنا۔ خیر وہ دونوں آگے بڑھتے ہیں اور اتنے میں استاد کا گھر آ جاتا ہے، اور استاد جو ہے وہ اپنے شاگرد کو بٹھا کے کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ جب استاد واپس کمرے میں آتے ہیں تو ان کے ہاتھ میں بہت میلے کپڑے ہوتے ہیں جن سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اور ایک میلا تولیہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے شاگرد سے کہتے ہیں کہ یہ کپڑے پہن لو اور اس تولیے سے منہ ہاتھ صاف کر لو۔ جب شاگرد ان کی طرف دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ استاد اس میں سے تو بہت بدبو آ رہی ہے۔ تو وہ کہتا ہے تو اس سے کیا ہوا؟ اس پہ استاد اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا بالکل اسی طرح میں کسی کے گندے اور بدبودار الفاظ کیسے لے کر ان پر اپنا رد عمل ظاہر کر سکتا ہوں۔ بازار میں وہ شخص جو غصہ کر رہا تھا، نازیبا الفاظ استعمال کر رہا تھا، وہ شخص اندر اور باہر سے بھی ان میلے کپڑوں کی طرح ہے۔ اسی لیے میں ان پہ توجہ دیے بغیر آگے بڑھ گیا، جبکہ تم غصے میں آ گئے۔ یاد رکھو، ہمیں گندے الفاظ یا ایسے الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہیے یا نہیں لینے چاہیے، اور اگر لیں گے تو دینے بھی پڑیں گے، جبکہ ہمارے پاس دینے کے لیے اچھے الفاظ ہونے چاہیے۔ اس لیے ہمیں سوچ کے اچھا بولنا چاہیے، اس سے ہمارے اندر کی نیکی بڑھنے لگتی ہے، جو پھیل کر سماج کا احاطہ کر لیتی ہے۔ گندے الفاظ بدی کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جنگل کی آگ کی طرح معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، اور معاشرے میں رہنے والے دوسرے لوگوں کا جینا مشکل کر دیتی ہے، ان کے لیے جہنم بنا دیتی ہے۔ یہ نیکی کے خلاف ہے۔ جو ایسا کرتے ہیں وہ ایک دن اپنے برے الفاظ کا ماخوذ بن کے معدوم ہو جاتے ہیں۔